اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے عالبے تر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا موضوع آج سیاست سے ہٹ کے ہے۔ آج میں ان بزرگوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے، ان سب کے لیے ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا اور جس میں آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کو اللہ کی طرف سے شفا بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آج کل ہر دوسرا مرد اس میں مبتلا ہے، اس بیماری میں۔ اور بیماری کیا ہے؟ پیشاب رک رک کے آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، اور بعض مرتبہ بالکل ہی رک جاتا ہے، یا قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ تو اس کا سنت طریقے سے میں علاج بتاؤں گا جس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا اور انشاءاللہ اللہ شفا بھی دے دے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ صرف آسان سا ایک طریقہ ہے، اس پہ عمل کر لیں آپ، اور اس کو ایک دن 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا جب تک آپ ٹھیک ہوتے اتنی دیر تک نہیں، اس کو پکا زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ بھائی ہم نے اس طریقے سے چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیچے والی سیٹ ہو جو فرش کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جو فرش سے اٹھی ہوئی وہ کرسی نما ہوتی ہے نا، وہ نہیں، اس سے آپ کو یہ نسخہ فائدہ نہیں دے گا۔ وہ نیچے والی سیٹ پہ بیٹھیں جو فرش کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس پہ کس طریقے سے بیٹھنا ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہے، پاؤں کے ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہے جیسے بیٹھا جاتا ہے۔ تو بیٹھ کے نا دایاں پاؤں یا بایاں پاؤں کوئی سا بھی ایک پاؤں اٹھا لینا ہے، بالکل اوپر اٹھا لینا، جیسے نماز میں نہیں اٹھاتے ہیں، وہ اس پاؤں کا سارے کا سارا وزن انگلیوں پہ ڈال لینا ہے۔ پاؤں پیچھے سے مکمل ایسے اٹھا ہونا چاہیے اور ایسے انگلیوں پہ وزن ہونا چاہیے، سارے کا سارا انگلیوں کو دبا کے رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں سے سر کو ایسے پکڑ لینا ہے، اور یہ جو گھٹنے ہیں نا یہ ادھر لگے ہوئے ہیں چھت پیٹ کے ساتھ، اس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ تو اتنا یقین جانیے پریشر بنے گا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ آپ کا سارا پیشاب بغیر کسی رکاوٹ کے بالکل مثانہ ایسے الٹا ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا۔ یہ انسانی مثانہ ایک کٹورے کی مانند ہے، جیسے یہ گول کٹورا ہوتا ہے نا، اس کو سنت طریقے سے نہیں کریں گے نا، کھڑے ہو کے کریں گے تو وہ اتنا سا خالی ہوگا، بس باقی سارا اس میں باقی رہ جائے گا۔ بیٹھ کے پیشاب کریں گے، اس پہ پریشر نہیں بنے گا، لیکن وہ سارے کا سارا خالی ہو جائے گا، لیکن وہ وہی طریقہ ہوگا کہ رک رک کے آئے گا پیشاب، اور رک رک کے جو ہے نا قطرہ قطرہ کر کے آئے گا، اور کچھ بیچ میں رہ بھی جائے گا نالی کے اندر، جو کہ بعد میں قطرہ قطرہ کر کے خارج ہوتا رہے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کپڑے پاک رکھ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بیٹھیں گے نا، جب اس طریقے سے پیشاب کریں گے تو ایک پریشر کے ساتھ بنے گا، اور نہ صرف چھوٹا پیشاب بلکہ بڑا پیشاب بھی اسی طریقے سے کریں، اور اس کے بعد دیکھیے گا قبض کی شکایت بھی نہیں ہوگی، اور یہ جو قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے یہ بھی نہیں آئے گا، اور اس کے بعد پھر ایک سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ ہمیں جو بتایا گیا ہے نا ہم اس سے ہٹ گئے ہوئے ہیں، ہم سنتوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی نہ صرف یہ پیشاب والی بیماریوں سے نجات دے گا، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے نا قبض کی شکایت بھی دور ہو جائے گی، اور جو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں نا باتھ روم میں سیٹ کے اوپر، اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کپڑے ناپاک رہتے ہیں، نماز نہیں آدمی پڑھ سکتا ہے، قطرہ قطرہ کر کے پیشاب نکلتا رہتا ہے، اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ سنت پہ عمل کرنے سے فری میں ملے گا، 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا اس پہ، یہ بالکل فری فی سبیل اللہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس پہ نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اور بچوں کو بھی بتائیں، بڑوں کو بھی بتائیں، گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو یا تو زبانی سمجھا دیں
نہیں تو یہ میری ویڈیو سینڈ کر دیں ان کو، اس پہ وہ دیکھ کے تو عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ ان کو نہ صرف اس بیماری سے نجات دے دے گا، بلکہ ایک سنت پہ چلنے کی وجہ سے ان کی بہت ساری بیماریاں اور بھی نکل جائیں گی جسم سے۔ ہم سنتوں کے قریب آ جائیں نا تو بہت ساری بیماریوں سے ہم آٹومیٹک بچ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، میری طرف سے سب کو اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ